السلام علیکم۔ رسولیاں، گلٹیاں، جس کو ہندی میں بتوڑی کہا جاتا ہے اور عربی میں سلعہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ سین مذکورہ یا مفتوحہ، ہر دو طرح درست ہے۔ گلٹیوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک سادہ، دوسرا زہریلی۔ زہریلی جو ہوتی ہے یہ سرطان کی جڑ والی اور گوشت میں پیوست اور غیر متحرک اور اکثر درد والی ہوتی ہے۔ سادہ رسولی بلحاظ غلظت و رقت مواد چار اقسام ہے، کوئی ایک قسم کی نہیں ہوتی، یہ چار اقسام کی ہوتی ہے۔ اس میں ہوتی ہے سب سے پہلے شہمیہ، دوسرا نمبر ہے اس کی اصلیہ، تیسرا نمبر ہے آرد ہیلیا اور چوتھا نمبر ہے اس کی شیرازیہ۔ یہ چار اقسام ہوتی ہیں۔ اسباب کو اگر دیکھا جائے تو اسباب ایک تو ہوتا ہے کیفیاتی اور دوسرا ہوتا ہے مادی، تیسرا ہوتا ہے فعلی۔ کیفیاتی سبب جو ہے جسم میں غیر ضروری نسبتی حرارت کی کمی فرضی سردی کہلاتی ہے۔ مادی جو ہوتا ہے اس میں چکنائیوں اور جسمانی حرارت سے نسبتاً کم درجہ حرارت والی فرضی بارد یعنی اغذیہ و ادویہ کا استعمال، اور اس کے بعد فعلی کبد و متعلقات کا تحریکی انحطاط فرضی تسکین سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا اگر جو ہے علاج دیکھا جائے تو اس میں ایک علاج مشہور العام ہے سفوف بادیان کا، جس میں ہلدی آپ نے لینی ہے 10 گرام، ملٹھی 10 گرام، سونف 10 گرام، ریون خطائی 30 گرام۔ تو یہ آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سادہ سا علاج ہے جو گھر میں ہر ایک عام بندہ آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کی خوراک جو ہوتی ہے وہ آپ آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے اس میں اگر میں ایک اتباع کرام کے لیے ایک علاج یہاں پر بتانا چاہوں گا جو اس کا مکمل علاج ہوتا ہے، اور اس میں اسپیشلی وہ رسولیاں جو دماغ میں ہوں یا ٹیومرز ایسے جو دماغ میں ہوں یا حرام مغز میں ہوں یا اسپائنل کارڈ میں ہوں یا یہ تھائرائڈز کے جو ٹیومرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے لیے، یا جو سرطان کے ٹیومرز ہوتے ہیں اس کے لیے، تو ایک میں جملہ اس کا علاج آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا۔ یہ صرف اور صرف اتباع حضرات کے لیے ہے، یہ عام بندے اس سے دور رہیں۔ اس میں علاج جو ہوتا ہے کپور کچری اور نربسی، کبریت اور آمبا ہلدی، یہ چار چیزیں جملہ مقد وزن اور سب کے برابر تخم سرس ملا کر آپ حبوب بقدر کنار دشتی بنا لیں۔ اس کی خوراک جو ہوتی ہے وہ برائے طبیب، انشاءاللہ یہ اس میں جلد شفا یابی ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں آپ صلاح کو یعنی کہ سرطان والی جو اس میں گلٹیاں ہوتی ہیں، رسولیاں ہوتی ہیں، ٹیومر ہوتے ہیں، اس کو آپ ختم کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ اس جو آپ نے یہ دوا بنائی ہے تو 1/10 کے لحاظ سے آپ اس میں رس کپور قائم النار جاری، یہ یاد رکھیں کہ رس کپور قائم النار جاری آپ اس میں شامل کریں اور یہ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا بالکل ہی جو ہے رسولی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو دوا جو ہے وہ بھی بنا کر دکھا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے بنے گی اور کون کون سے اس میں اجزاء شامل ہوں گے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو کپور کچری والا بتایا ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ملاحظہ کر لیجئے، یہ ہے کپور کچری، یہ ملاحظہ کر لیجئے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے نربسی، تو یہ آپ کا نربسی ہے، اور کبریت، تو یہ کبریت ہے آپ کی، اور اس کے علاوہ آپ اس میں آمبا ہلدی، یہ آمبا ہلدی، یہ تخم سرس، یہ 4 چیزیں، یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اچھا، جو میں نے آپ کو رس کپور کا بتایا ہے، یہ رس کپور، یہ تو ابھی رس کپور جو ہے یہ خام ہے، لیکن اس کو قائم النار جاری کر کے ہی یہ اس میں استعمال ہوتا ہے، یہ خام استعمال نہیں ہوگا۔ یہ میں واضح کر دوں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور دوبارہ سے بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قائم النار جاری کر کے اور اس کے بعد ہی یہ اس میں استعمال ہوگا۔
تو خوراک جو ہے وہ آپ جو طبیب حضرات ہیں وہ اپنے لحاظ سے خوراک تعین کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.